بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ذخیرۃ الجانان فی فہم القرآن، درس نمبر 29، ذخیرۃ الجانان، صفحہ نمبر 237، سورہ البقرہ۔ پہلے تلاوت کریں گے، پھر لفظی ترجمہ پڑھیں گے، پھر تفسیر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإن هم إلا يظنون فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات قل اتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة ہم فیہا خالدون۔ لفظی ترجمہ۔ ومنہم امیون، اور ان میں سے بعض ان پڑھ ہیں، لا یعلمون الکتاب، جو نہیں جانتے کتاب کو، الا امانیہ، مگر چند جھوٹی آرزوئیں، وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ، اور نہیں ہیں وہ مگر گمان کرتے۔ فویل للذین، پس خرابی ہے ان لوگوں کے لیے، یکتبون الکتاب، جو لکھتے ہیں کتاب، بِأَيْدِيهِمْ، اپنے ہاتھوں سے، ثم یقولون، پھر کہتے ہیں، ھذا من عند اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، لیشتروا بہ ثمنا قلیلا، تاکہ خریدیں اس کے ذریعے قیمت تھوڑی۔ فویل لہم مما، پس خرابی ہے ان کے لیے اس چیز سے، کتبت ایدیہم، جو لکھی ہے ان کے ہاتھوں نے، وویل لہم، اور ہلاکت ہے ان کے لیے، مما یکسبون، اس کمائی سے جو وہ کماتے ہیں، وقالو، اور وہ کہتے ہیں، لن تمسنا النار، ہرگز نہیں چھوئے گی ہم کو آگ، الا ایاما معدودات، وقالو لن تمسنا النار الا ایاما معدودتا، مگر گنتی کے چند دن۔ کل، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیں، اتخذتم عند اللہ عہدا، کیا تم نے پکڑ لیا ہے اللہ تعالیٰ کے پاس کوئی عہد، فلن یخلف اللہ عہدہ، پس ہرگز نہیں خلاف کرے گا اللہ تعالیٰ اپنے عہد کا، ام تقولون علی اللہ، یا کہتے ہو تم اللہ تعالیٰ پر، ما لا تعلمون، جو کچھ تم نہیں جانتے، بلا، کیوں نہیں چھوئے گی آگ، من کسب سیئۃ، جس نے کمائی برائی، وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِیئَتُهُ، اور گھیر لیا اس کو اس برائی نے، فَأُولَئِکَ أَصْحَابُ النَّارِ، وہی لوگ دوزخ والے ہیں، ہم فیہا خالدون، وہ ہمیشہ رہیں گے اس میں، والذین آمنوا، اور وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور عمل کیے اچھے، اولئک اصحاب الجنہ، وہی لوگ جنتی ہیں، ہم فیہا خالدون، وہ اس جنت میں ہمیشہ رہیں گے۔ ربط، ان آیات کا پچھلی آیات کے ساتھ کیا ربط ہے؟ پہلے ان کا ذکر تھا جو تعلیم یافتہ تھے، اور اب ان پڑھوں کا ذکر ہے کہ دین دشمنی میں سب برابر ہیں۔ فرمایا ان پڑھ یہودی، ومنہم امیون، اور ان میں سے بعض ان پڑھ ہیں، لا یعلمون الکتاب، جو نہیں جانتے کتاب کو، الا امانیہ، مگر چند جھوٹی آرزوئیں، وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ، اور نہیں ہیں وہ مگر گمان کرتے، جیسا کہ اکثر جاہل سینہ بسینہ نقل ہونے والی عجیب کہانیاں سناتے رہتے ہیں، کتاب کا علم کچھ بھی نہیں ہوتا۔ فویل للذین، پس خرابی ہے ان لوگوں کے لیے، یکتبون الکتاب، جو لکھتے ہیں کتاب، بِأَیْدِیہم، اپنے ہاتھوں سے، ثم یقولون، پھر کہتے ہیں، ھذا من عند اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ اس دور میں پریس تو ہوتا نہیں تھا، ہاتھوں سے کچھ آیات تو تورات کی ہوتی تھیں، اور کچھ اپنی طرف سے لکھ کر کہتے یہ تورات ہے، اور ہم تمہیں سستی دے رہے ہیں، لوگ خریدتے تھے۔ تیسرے پارے میں آئے گا،
وما هو من عند اللہ، جو انہوں نے اپنے ہاتھوں سے لکھا یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہیں ہے۔ یہ ایسا کیوں کرتے تھے؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے نام پر جھوٹے قصے، لیشتروا بہ ثمنا قلیلا، تاکہ خریدیں اس کے ذریعے قیمت تھوڑی، چونکہ اس میں انہوں نے آسان مسئلے لکھے ہوتے تھے، اس لیے لوگ شوق سے خریدتے تھے۔ جس طرح آج کل کہانیوں والی کتابیں عام لوگ لیتے اور ٹھوس کتابیں جن میں عقائد اور اعمال کا بیان ہوتا ہے وہ نہیں لیتے، یا جس طرح روافض نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قصہ اور حضرت امام جعفر رحمۃ اللہ علیہ کا قصہ چھپوایا ہوا ہے، اور رافضی عورتیں ان کو عورتوں میں تقسیم کرتی ہیں، پھیلاتی ہیں، اور اسی طرح وہ عورتوں کی ذہن سازی کرتی ہیں، اور اس میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ یہ چیزیں پکاؤ اور کھاؤ اور کسی کو نہ بتاؤ۔ یہ سب خرافات ہیں اور بزرگوں کے ذمہ لگائی ہوئی ہیں۔ اسلام کے ساتھ ان چیزوں کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ بزرگوں کے ساتھ عقیدت بڑی بات ہے، مگر اس کا یہ مطلب نہیں کہ تم ان کے ذمہ غلط باتیں لگاؤ۔ ویل کی تعریف۔ ویل جہنم کے ایک نچلے طبقے کا نام بھی ہے۔ جب آدمی کو جہنم میں پھینکا جائے گا تو سڑتا گلتا 70 سال کے بعد نیچے گرے گا۔ یہ حال ہوگا ایسے لوگوں کا۔ فویل لہم مما کتبت ایدیہم، پس خرابی ہے ان کے لیے اس چیز سے جو لکھی ہے ان کے ہاتھوں نے، وویل لہم، اور ہلاکت ہے ان کے لیے، مما یکسبون، اس کمائی سے جو وہ کماتے ہیں، تو رات میں تحریف کر کے اور اپنی طرف سے قصے کہانیاں شامل کر کے لوگوں کے آگے فروخت کرتے ہیں اور رقم بٹورتے ہیں، اور یہ سب کچھ کرتے ہوئے بھی کہتے ہیں دوزخ اور یہود نصارہ۔ وقالوا، اور کہتے ہیں لن تمسنا النار، ہرگز نہیں چھوئے گی ہم کو آگ، الا ایاما معدودتا، مگر گنتی کے چند دن۔ وہ گنتی کے چند دن کتنے ہیں اس کے بارے میں مختلف اقوال ہیں۔ نمبر 1، یہودیوں کا ایک اعتقاد یہ ہے کہ دنیا کی عمر 7000 سال ہے۔ کچھ حدیثیں بھی بیان کی گئی ہیں کہ دنیا کی عمر 7000 سال ہے، مگر محدثین کرام رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ باطلہ لا اصل لہا، ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے، اور ہر 1000 سال کے بدلے ایک دن یہودی دوزخ میں رہیں گے، گویا کہ 7 دن دوزخ میں رہیں گے پھر جنت میں چلے جائیں گے۔ نمبر 2، دوسرا نظریہ یہ ہے کہ جتنے دن موسیٰ علیہ السلام کو طور پر اعتکاف بیٹھے تھے اور ہمارے بڑوں نے بچڑے کی پوجا کی تھی، یعنی 40 دن، ہم بھی 40 دن دوزخ میں رہیں گے، پھر دوزخ سے نکل کر جنت میں چلے جائیں گے۔ بھائی بڑی عجیب منطق ہے کہ پوجا تو کریں تمہارے بڑے اور دوزخ میں سزا تم بھگتو۔ یہ کیا نظریہ ہوا کہ کرے کوئی اور بھرے کوئی؟ اللہ تعالیٰ نے اسی نظریے کا رد کرتے ہوئے فرمایا کہ لا تزر وازرۃ وزر اخری، کوئی کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، اور جس طرح یہودی کہتے ہیں کہ ہم بڑوں کی وجہ سے 40 دن دوزخ میں رہیں گے، اس کے برعکس عیسائیوں نے یہ نظریہ بنایا ہوا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہمارے منجی ہیں، اس طرح کے وصولی پر لٹک کر ہمارے گناہوں کا کفارہ ہو گئے ہیں۔ ارے بے ایمانو، گناہ کرو تم 2000 سال بعد اور وہ تمہارے گناہوں کی وجہ سے سولی پر لٹکے 2000 سال پہلے۔ بڑی عجیب منطق ہے۔ اس کے متعلق اللہ تعالیٰ کا بڑا واضح حکم موجود ہے، فرمایا لا یجزی والد عن ولدہ ولا مولود هو جاز عن والدہ شیئا، نہیں کفایت کرے گا باپ بیٹے کی طرف سے اور نہ بیٹا باپ کی طرف سے، ہر ایک نے اپنے کیے کا پھل کھانا ہے۔ انہیں غلط نظریات کی وجہ سے وہ کہتے تھے وَقَالُوا لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ، اور وہ کہتے ہیں کہ ہرگز جنت میں داخل نہیں ہوں گے مگر وہ جو یہودی ہیں یا عیسائی۔ یہودی کہتے تھے جنت ہماری، اور عیسائی کہتے تھے جنت ہماری جاگیر ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ
کل آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیں اتخذتم عند اللہ عہدن، کیا تم نے پکڑ لیا ہے اللہ تعالیٰ کے پاس کوئی عہد کہ 7 دن یا 40 دن دوزخ میں رہنے کے بعد تم جنت میں چلے جاؤ گے؟ فَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ عَهْدَهُ، پس ہرگز نہیں خلاف کرے گا اللہ تعالیٰ اپنے عہد کا۔ ام تقولون علی اللہ، یا کہتے ہو تم اللہ تعالیٰ پر ما لا تعلمون، جو کچھ تم نہیں جانتے۔ بلا، کیوں نہیں چھوئے گی آگ من کسب سیئۃ، جس نے کمائی برائی، اور اس سے بڑی برائی کیا ہو سکتی ہے؟ قالت الیہود عزیر ابن اللہ، عزیر ابن اللہ، یہودیوں نے کہا عزیز اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں، عزیر اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں۔ وقالت النصارى مسیح ابن اللہ، اور عیسائیوں نے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام عیسیٰ اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں۔ او ظالموں، اس سے بڑا گناہ اور کیا ہوگا کہ تم نے بندوں کو خدا کا بیٹا بنا دیا اور خدائی میں شریک بنا دیا۔ اور اے یہودیو، تم تو عیسیٰ علیہ السلام کو حلال زادہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہو۔ علی مریم بہتان عظیمہ، حضرت مریم علیہ السلام پر بہتان عظیم باندھا۔ معاذ اللہ تعالی، ان باتوں کے ہوتے ہوئے تم دوزخ میں نہیں جاؤ گے، کیوں نہیں چھوئے گی تمہیں آگ؟ من کسب سیئۃ، جس نے کمائی برائی، وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِیَّتُهُ، اور گھیر لیا اس کو اس کی برائی نے، دل کو بھی اور ظاہر کو بھی۔ فَأُولَئِکَ أَصْحَابُ النَّارِ، وہی لوگ دوزخ والے ہیں، ہم فیہا خالدون، وہ ہمیشہ رہیں گے اس میں بخلاف اس کے۔ اصحاب جنت، والذین آمنوا، اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور خالی ایمان ہی نہیں لائے بلکہ وعملوا الصالحات، اور عمل کیے اچھے، اولئک اصحاب الجنہ، وہی لوگ جنتی ہیں، ہم فیہا خالدون، وہ اس جنت میں ہمیشہ رہیں گے، ان کو جنت سے کبھی نہیں نکالا جائے گا، کبھی نکالا نہیں جائے گا۔ آج ہماری درس کی 29 نمبر ویڈیو مکمل ہوئی، 29واں درس ہمارا مکمل ہوا۔ یہاں سے آگے جو ہے نا ہم آگے پڑھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، اور یہاں تک ہمارا تقریباً آدھ پارہ مکمل ہو چکا ہے، تو اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ ہم نے یہاں تک پڑھ لیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سے اس درس قرآن میں کوئی بھی کسی قسم کی غلطی کوتاہی ہوئی ہو تو ہمیں معاف فرمائے، اور ہمیں مزید اپنے علم سے علم عطا فرمائے۔ تمام نئے دیکھنے والوں سے گزارش ہے کہ آپ جو ہے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ درس بدرس آپ کو ویڈیو ملتی رہے۔ اگر آپ نے پچھلے درس نہیں دیکھے تو اس ویڈیو کے نیچے پلے لسٹ ہے، ویڈیو کے ڈسکرپشن میں پلے لسٹ ہے، وہاں سے پلے لسٹ کھول کر پچھلے درس دیکھ سکتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمارا اور آپ کا پڑھا لکھا سمجھا قبول و منظور فرمائے، اور ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ خیر۔